السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج ہم بدزباں بیوی کی اصلاح کا طریقہ بیان کریں گے کہ اسلام نے بدزباں بیوی کی اصلاح کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ازدواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی گھر والی کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔ دوسری جانب بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا درس دیا۔ ارشاد نبوی ہے کہ بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ محترم بھائیو، اس کا مطلب یہی ہے کہ شوہر کا حق بیوی کے اوپر بہت زیادہ ہے، جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی زیادہ ہے۔ اب قرآن مجید نے کون سی آیت میں اصلاح کا طریقہ کس طرح بیان فرمایا ہے؟ تو سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے بالترتیب 3 طریقے بتائے ہیں کہ اس طریقے کے ذریعے سے اصلاح کیا جائے۔ یعنی کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اسی آیت کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ نافرمان بیوی ہے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نرمی سے سمجھایا جائے، محض سمجھائے۔ اسی آیت کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس کو سمجھائے۔ تو سمجھانے کا ہر شوہر کا اپنا اپنا طریقہ ہے، جس طرح بھی صرف سمجھائے بس۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس سے بھی وہ یعنی سمجھ میں نہ آئے اس کو، تو اس کا بستر الگ کر دی، یعنی اپنے آپ سے گھر ہی کے اندر اپنے آپ سے اس کو جدا کر دے۔ اس آیت کے اندر فی المضاجع کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے، اس سے فساد بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو۔ اگر اس سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ نہ کرو۔ اور جو عورت اس سزا سے بھی متاثر نہ ہو تو تیسرے درجے میں اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ اول تو اس سے مارے، پھر آخر دن اس سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اس کے بعد آخری طریقہ یہ ہے کہ اگر ان 3 طریقوں سے سمجھ نہ آئے تو رائے کے طور پر ہمارے علماء جو فرماتے ہیں کہ بیوی کے خاندان والوں کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ جو آپ کی بیٹی ہے یا بہن ہے تو اس کو سمجھا دیں، ہماری اور اس کی زندگی صحیح نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے بات آ جائے۔ انشاءاللہ یہ طریقہ اسلام نے جو بتایا ہے، انشاءاللہ ضرور بے ضرور اس میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔